بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز جلد ناظرین، آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا گیا۔ عمران خان صاحب نے الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے معاملے میں آئی ایم ایف کے ساتھ رابطہ کر لیا۔ اس کے کیا اثرات پڑیں گے پاکستان پر، پاکستان کی معیشت پر، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر دوسرا معاملہ ہے لیاقت چٹھا، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا یا پہلے سافٹ ویئر خراب تھا، کیا معاملہ تھا؟ انہوں نے اپنے بیان میں پی ٹی آئی کے ایک رہنما سے خفیہ ملاقات کا اعتراف کیا، لیکن اس کا نام کیوں نہیں لیا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر آئی ایم ایف کے ترجمان نے بھی بات واضح کر دی ہے، اس حوالے سے میں بات کرتا ہوں آپ سے۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب نے کل اعلان کیا کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ آڈٹ کرائے اور تحقیقات کرائے، اور اس سے پہلے امریکہ سے بھی مدد مانگ لی، اب آئی ایم ایف کو بھی مداخلت کی اپیل کر رہے ہیں۔ سیاسی طور پہ اس کا کیا فائدہ ہونا ہے انہیں، وہ تو الگ بات ہے، لیکن پاکستان کا اور پاکستان کی معیشت کا نقصان، چاہے شہباز شریف ہوں، چاہے انوار اللہ کاکڑ ہوں، چاہے آصف زرداری ہوں، چاہے عمران خان صاحب ہوں، کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ معیشت چلے گی، معیشت ٹھیک ہوگی تو سب ٹھیک ہوگا۔ معیشت کو بریکیں لگیں گی تو کسی کی سیاست نہ چمک سکتی ہے نہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ لہذا اس طرح کے ایشوز کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ پی ڈی ایم حکومت کے دوران بھی شوکت ترین کی آڈیو آئی تھی، تیمور سلیم جگڑا جو ہیں اور محسن لغاری سے انہوں نے کہا جی آپ خط لکھیں، وہ سازش ناکام ہوئی، کوشش ناکام ہوئی۔ یہ خط بھی ناکام ہوگا میری رائے میں، کیونکہ بیرونی ممالک یا بیرونی ادارے اس طرح کے، ان کا الیکشن صحیح ہوا ہے، غلط ہوا ہے، نہیں ہوا، اس سے ان کو غرض نہیں ہے۔ انہوں نے جو اصلاحات کرانی ہے، جو ان کا ایجنڈا ہے، وہ اس پہ فوکس ہے، اور وہ ہم لکھ کے دے چکے ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب نے لکھ کے دیا، 2019 میں معاہدہ کیا، حفیظ شیخ صاحب آئے تھے، انہوں نے کرایا تھا۔ پھر اس معاہدے کی خلاف ورزی پی ٹی آئی نے خود کی تھی، پھر دوسرا مفتاح اسماعیل کو بڑی مشکلات ہوئیں، پھر اسحاق ڈار کو ہوئیں۔ تو یہ سلسلہ اس طرح نہیں چلنا چاہیے۔ خان صاحب، عوام نے آپ پہ اعتماد کیا ہے، آپ کو ووٹ دیا ہے، آپ اس ووٹ کو سنبھالیں، سسٹم کے اندر رہ کے جدوجہد کریں۔ پاکستان میں عدالتیں آزاد ہیں، ان کے پاس جائیں، ٹریبیونل بن چکے ہیں، عدالتی کمیشن بنوائیں، یہ فوکس کریں، بجائے اس کے کہ آئی ایم ایف فنڈ نہ دے جی، آئی ایم ایف روک دے امداد۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین، آئی ایم ایف کی ترجمان ہیں جولی کوزیک، انہوں نے نیو یارک میں ایک پریس بریفنگ کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نئی حکومت کے ساتھ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور معیشت مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ پورا تعاون کیا جائے گا۔ ہم منتظر ہیں، پاکستان میں نئی حکومت بنے گی، بن رہی ہے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ افراط زر کو کنٹرول کرنے اور زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی پر عمل یقینی بنانا ہوگا۔ پھر ان سے جب یہ سوال کیا گیا خصوصی طور پہ کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مبینہ دھاندلی کے حوالے سے وہ آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے، تو ترجمان نے کہا پاکستان میں جاری سیاسی صورتحال پر وہ کوئی تبصرہ نہیں کریں گی، نہ اس پر بات کرنا چاہتی ہیں۔ یہ تو ہو گیا ناظرین آئی ایم ایف سے ایک گرین سگنل، نئی جو حکومت آ رہی ہے شہباز شریف لیڈ، اس کو مل گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پا جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں ایشوز آئیں، لیکن خان صاحب نے جو خط لکھا ہے وہ کوئی نامناسب بات ہے، میں اس کو، اور پی ٹی آئی والے اب خود وضاحتیں دے رہے ہیں اس حوالے سے۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے سب سے اہم، لیاقت چٹھا صاحب نے اپنا ایک بیان دے دیا، دوبارہ یو ٹرن لے لیا،
کہا جی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، میں نے کوئی انفلوئنس نہیں کیا. یا تو ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ اب ہوا ہے یا پہلے جو معاملہ تھا. انہوں نے جو اہم بات کی ہے کہ میں لاہور گیا خفیہ طور پہ اور تحریک انصاف کے ایک رہنما سے ملا. انہوں نے تحریک انصاف کے رہنما کا نام کیوں نہیں لیا؟ اصل بات یہ ہے وہ نام کب سرکاری طور پہ منظر عام پہ آئے گا. فی الحال تو مارکیٹ میں 2 نام ہیں گردش کر رہے ہیں. ایک میاں اسلم اقبال صاحب ہیں کہ ان سے ملے ہیں، ان کے ساتھ کاروباری تعلقات بھی ان کے. دوسرا حماد اظہر کا نام آ رہا ہے کہ وہ اس سے خفیہ طور پہ ملے. تو اب نام آنا چاہیے، حکومت کو خود بتانا چاہیے، تحقیقاتی اداروں کو بتانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے موبائل ان کا لے لیا تھا، اس میں سے ساری چیزیں انہوں نے سیو کر لی ہیں، وہ بتائیں قوم کو. پھر آخری معاملہ ہے کہ جی سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں مل رہی. الیکشن کمیشن کا آج مختصر اجلاس ہوا، اس میں رائے نہیں آئی. اب پیر تک یہ معاملہ لٹک گیا ہے. پیر کو منڈے کو میٹنگ ہوگی اور وہاں یہ فیصلہ ہوگا کہ حتمی طور پہ کیا کرنا ہے. مریم نواز جو ہیں انہوں نے حلف اٹھا لیا، پنجاب اسمبلی کے ممبران نے حلف اٹھا لیا. اب مریم نواز جو ہیں وہ 1-2 دن تک وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گی. ملک احمد خان کو اسپیکر پنجاب اسمبلی بنایا جا رہا ہے. وہ قصور سے ہیں، پہلے لا منسٹر رہے ہیں بڑے پنجاب میں اور بڑی بااثر سیاسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے دھیمے مزاج کے ہیں. اور مریم اورنگزیب اب وفاق سے پنجاب چلی گئی ہیں، وزیر اطلاعات ہوں گی. گزشتہ رات میں نے اپنے روزنامہ ممتاز میں یہ ایکسکلوسیو خبر دے دی تھی کیونکہ میرا ان سے رابطہ ہوا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ جی پارٹی لیڈرشپ کا یہی فیصلہ ہے کہ میں پنجاب میں مریم نواز کے ساتھ کام کروں گی اور وہ جو بھی پوزیشن دیں گی تو ان کو وزیر اطلاعات پنجاب اور ترجمان پنجاب حکومت کے طور پہ وہ فرائض انجام دیں گی. ناظرین انشاءاللہ جلد نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.